مفتی محمد جمیل صاحب جامعہ پنجاب سے انہوں نے ماسٹر کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے ایم فل کیا، ریسرچر ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، دور جدید کے آدمی ہیں، نوجوان نسل ان سے بھی آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے۔ میرے ساتھ روزانہ مغرب عشاء کے بعد جم کرتے ہیں، ٹکا کے جم کرتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ ٹی شرٹ ٹراؤزر جو جم کرنے کا جو لباس ہے وہ بھی زیب تن فرماتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ڈراتے نہیں ہیں بالکل۔ مفتی صاحب، میں نے اپنے بزرگوں سے جو سیکھا، جو میں نے پڑھا، جو ہماری روایات دینی ہے، موجودہ دور جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی مطابقت نظر نہیں آ رہی۔ یعنی آپ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے جس کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے یونیورسٹیوں میں، یعنی ان کا کھانا بھی تبدیل ہو گیا، ان کا کھانے کا ٹائم بھی تبدیل ہو گیا، کھانا کھانے کا طریقہ تبدیل ہو گیا، سونا جاگنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ وہ نہیں ہے جو مجھے پڑھایا گیا یا جو جس کو میں نے دیکھا۔ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور یہ ہمارا دین اس میں ہمیں کس حد تک اجازت دیتا ہے اور یہ معاملات کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اپنی مصروفیات سے آپ نے وقت نکالا۔ تو سر اس کا جواب قرآن کریم فرقان حمید کی ایک صورت ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب ذوالجلال سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بے شک۔ اب جب ہمارے سلف و صالحین کی طرف دیکھیں یا ہمارے بزرگان دین کی طرف دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد کی طرف دیکھیں، تو ان کا جو طرز زندگی تھا وہ عین سیرت النبی اور شریعت کے مطابق تھا۔ بے شک۔ ان کا جو معاش کا طریقہ کار تھا وہ بھی شریعت کے مطابق تھا، اور ان کا جو اوڑھنا بچھونا تھا وہ بھی عین شریعت کے مطابق تھا، اور ان کا جو کھانے کا جو سسٹم تھا جی وہ بھی بالکل عین حلال تھا۔ حلال تھا جی۔ اب جب ہوا کچھ یوں کہ جب اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں فرمایا کہ سورہ نبا کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا کہ راتوں کو تمہارا لباس بنایا اور ہم نے دن کو تمہارے معاش کے لیے بنایا۔ جی، اب جب ہوا کچھ یعنی رات آرام کرنے کے لیے، دن کام کرنے کے لیے، ہمارے سلف و صالحین کا یہ طرز عمل تھا کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ اپنا آرام کرتے تھے اور تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے۔ اور تہجد کے وقت اٹھنا یہ بہت بڑی ایک اللہ رب ذوالجلال کی مہربانی ہے کہ انسان کے اوپر شفقت فرماتا ہے کہ وہ اٹھ جاتا ہے، اور جو اٹھ جاتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کے رزق میں بھی برکتیں فرماتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکتیں فرما دیتا ہے، اس کی جو نسل ہوتی ہے اس میں بھی برکتیں فرما دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ہمارے سلف و صالحین، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات نہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے۔ وہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ آتے تھے گھر میں اور گھر میں آ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس سے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ قرآن اپنے گھروں میں پڑھا کرو تاکہ تمہارے گھر جو ہے نا وہ ویران نہ ہو جائیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت و نوافل اپنے گھر میں، بقیہ نماز حضور اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز زندگی پر، اس مبارک اسوہ حسنہ پر ہمارے بزرگان دین چلتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے ان کو برکتیں عطا فرما رکھی تھی۔ آج کی جنریشن جو ہے، ہمارا سوال بھی یہ ہے، آج کی جو جنریشن ہے ان کا طرز زندگی مختلف ہو گیا۔ انہوں نے ہمارا چونکہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ ہم نے یورپ سے سیکھنا شروع کر دیا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک پریکٹیکل لائف چھوڑ کر گئے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک ہمیں تحریر عطا فرما دی، ایک لکھی ہوئی کتاب قرآن کریم فرقان حمید کی صورت میں عطا فرمائی
کہ اس کو پڑھتے جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو فالو کرتے جاؤ. فرمایا فاولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہیں. جی تو ہماری جو ینگسٹر ہیں، ہمارے جو ینگ لوگ ہیں، ہمارے جو وہ مرد و زن ہیں، ان کا طریقہ کار مختلف ہو گیا. وہ ساری رات جاگتے ہیں، گپے لگاتے ہیں یا اپنا فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں. جی. تو پھر تہجد کا وقت جب ہوتا ہے تو ویسے ہی شیطان غالب آ جاتا ہے. اس وقت انسان کو نیند اتنی بے تحاشا آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے. اور ہمارے لوگ سو جاتے ہیں اور پھر فجر کی نماز بھی ترک کر دیتے ہیں. ترک ہو جاتی ہے. اب وہ برکت کا ٹائم، جس برکت کے ٹائم کے بارے میں احادیث کی روشنی میں موجود ہے، اللہ رب الجلال وہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے. فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں جس کو رزق عطا کروں. کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا، میں اس کو صحت عطا کروں. جو بھی سوال کوئی کرتا ہے اللہ رب الجلال فرماتا ہے میں اس کے طلب کو پورا فرماتا ہوں. لیکن اس وقت ہمارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا اور سوال ہے، مشکل سوال ہے. جی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے، اب اس میں ہمارا ڈفرینس ہے. یعنی جہاں دن ہوتا ہے، جس جگہ آپ کاروبار کر رہے ہیں آن لائن یا انٹرنیٹ کے ذریعے، ہمارے یہاں رات ہوتی ہے. تو ایک بچہ جو ساری رات انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کام کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. سر اس کے بارے میں اب دیکھیں اللہ رب الجلال کا کیسا خوبصورت ایک قانون ہے کہ اگر دنیا کے ایک حصے میں رات ہے تو دوسرے حصے میں دن ہے. ٹھیک ہے. اگر دوسرے حصے میں دن ہے، رات ہے، تو پہلے حصے میں دن ہے. جی. اور کوئی ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پہ 6 ماہ تک دن ہی. ناروے کی مثال ہے. جی. تو اللہ رب الجلال کے جو فرمانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی مصروفیات میں سے اپنی جسمانی صحت کے لیے، اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو ریلیکس بھی دے، اپنے آپ کو سکون دے، اور اس کے لیے وہ نیند ہے اس کے لیے بہترین. اب یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ کام کرنے والا جو بندہ ہے وہ ساری رات اگر کام کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے فوری بعد وہ نہ سوئے بلکہ قرآن کی تلاوت کرے تھوڑی دیر کے لیے، 5-10 منٹ کے لیے، اور اس کے 20-25 منٹ بعد سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب طلوع آفتاب سے پہلے احادیث کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ اللہ رب الجلال رزق تقسیم فرماتا ہے اور جو جاگ رہا ہوتا ہے اللہ صرف اسی کو عطا فرماتا ہے. اب جب یہ ہوا کہ جب ہم طلوع آفتاب کے بعد سوئیں گے اور پھر ہمیں کوئی 5 سے 6 گھنٹے مل جاتے ہیں اور ظہر کی نماز تک پھر اس کے بعد اٹھے ہم ظہر کی نماز پڑھیں. اللہ رب الجلال کے جو فرمانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سکون بھی دے، نیند بھی پوری کرے اور اپنے معاش کے لیے بھی کرے، کوشش کرے. اب سوشل میڈیا اللہ رب الجلال کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے ینگسٹر کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے یہی مفتی صاحب کے ساتھ جو میری ذہنی مطابقت ہے کہ اب آپ نے سن لیا کہ سوشل میڈیا جسے ہم عرف عام میں لعنت اور فلاں اور دماغ ایسے ہم اس سے منسوب کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی ایک نعمت ہے. وہ اس صورت میں صورت کون سی ہے؟ کہ جب ہم اس سے رزق حلال کمانے کی کوشش کریں. رزق حرام کمائیں گے تو وہ تو سوشل میڈیا نہ بھی ہو، وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو جہاں سے رزق حرام کمائیں گے، وہ اللہ رب الجلال کی رحمت نہیں، وہ اللہ رب الجلال کی طرف سے اس کے لیے ایک وہ وعید ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ جو رزق حرام کمانے والا ہے اس کا جو پیٹ ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. تو لہٰذا رزق حلال جہاں سے بھی وہ کمائے وہ اس کے لیے اللہ رب الجلال کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آج کے ہمارے ینگسٹر کو، ہمارے جو مرد و زن ہیں، ان کو اگر اللہ رب الجلال نے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم دیا ہے وہ ساری رات کام کریں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن اگر فجر کی نماز وہ پڑھ لیں تو یہ اللہ رب الجلال کا کتنا بڑا فضل ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں سجدہ خدا بندی جب انہوں نے کیا، اللہ نے ان کے رزق میں اور اضافہ فرما دیا. کیونکہ ہمارے جو پہلے بزرگان دین تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ رزق میں اتنا اضافہ فرمایا. ایک گھر کا فرد کمانے والا ہوتا تھا، پورا گھر کھانے والا ہوتا تھا، برکت ہی برکت. لیکن آج برکت ہمارے رزق میں ختم ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب الجلال سے اپنے رزق میں برکت کی دعا کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے. اگر اللہ رب الجلال رزق میں برکت دے دے تو وہ تھوڑا رزق بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر برکت اللہ رب الجلال نکال لے تو وہ زیادہ رزق بھی وہ تھوڑا ہو جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب،
مغربیت جو ہے نا وہ سرایت کرتی جا رہی ہے موجودہ نسل میں، یعنی سطر ڈھانپنا جو ہے تو بہت دور کی بات، میں نہیں سمجھتا کہ جو بالکل موجودہ پودا اس میں سے بہت زیادہ لوگوں کو سطر کے معنی بھی نہیں آتی ہوں گے، خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس کی بھی وضاحت فرما دیں کس حد تک جو ہے مغربی تقلید جو ہے وہ ویسے تو ہمیں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر گزارا نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بعض مسلمان ایسے ہیں جو ماڈرنزم کو اپناتے ہوئے جب یورپ کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ اپنا مسلمان ہونا بھی ظاہر نہیں کرتے، بلکہ وہ ظاہر کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اللہ رب الجلال نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد ایک دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے، تو اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اب جہاں تک بات ہے سطر کی، تو جو مرد ہے اس کے ڈھانپنے کے لیے، جو مرد کے لیے سطر فرض کیا گیا وہ ناف سے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور جو خاتون ہے، ایک عورت ہے، اس کے سطر ڈھانپنے کا اللہ رب الجلال نے جو فرض اسلام فرماتا ہے وہ فرمایا کہ اس کا پورا جسم جو ہے نا وہ اس کے لیے ڈھانپنا ضروری ہے، اس میں چہرہ، ہاتھ اور پاؤں داخل نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے پاؤں کو نہ ڈھانپے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈھانپے، اگر کوئی گلوز پہن لے تو یہ اس کے لیے افضل ہے، ہاں جی، اگر نقاب کر لے تو یہ اس کے لیے افضل ہے، اگر وہ پاؤں کو ڈھانپ لے تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ اسلام نے اس کے لیے ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ اسلام فرماتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک کا پورا جسم جو ہے نا وہ ڈھانپنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے، آخری ایک میں وہ جو ہم نے اس رمضان میں یہاں پہ ایک ہماری پریکٹس تھی کہ فجر کی نماز کے بعد مفتی صاحب یہیں پہ بیٹھتے تھے اور جو باقاعدگی سے نمازی آتے تھے ان کے لیے مفتی صاحب نے خاص اہتمام کیا تھا کہ ان کے ذہنوں میں کوئی کسی طرح کا سوال ہو تو فجر کے بعد یہاں پہ، اور یقین جانیے کہ نمازی حضرات نے اپنے دل کی بھڑاسیں نکالی ہیں۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہیں جی، بڑے بڑے عجیب و غریب سوالات کیے ہیں، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ ان کے بڑے زبردست مستند جوابات دیے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ آپ کے پاس سند ہے فتویٰ جاری کرنے کی، تو اس میں اگر آپ کہیں ضرورت محسوس کریں تو نمبر اسکرین پہ میں لکھ دیتا ہوتا ہوں، تاکہ مفتی صاحب کے ساتھ آپ 24 گھنٹے پارک یو سوسائٹی ملتان روڈ پہ جو مسجد ہے امامت بھی کراتے ہیں، آج ظہر کی نماز ہم نے اکٹھے ادا کی ہے، میں نے ان کے پیچھے عید کی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، تو وہ آپ نے رابطہ ضرور فرمانا ہے کہیں ضرورت محسوس کریں۔ تو مفتی صاحب آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں میرے دیکھنے والوں کو تو وہ سر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج مسلمانوں میں انتشار عام ہو چکا ہے، نفرت عام ہو چکی ہے، ہمیں چاہیے ہم محبتیں بانٹیں، ایک کلمہ گو مسلمان کو مسلمان سمجھ کے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں۔ دیکھیں اسلام ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے، بطور انسان، بطور مسلمان نہیں، بطور انسان بھی محبت کرنا سکھاتا ہے۔ بطور مسلمان تو ہے ہی ہے نا جی، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، لیکن بطور انسان بے شمار اس کی مثالیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار اس کی مثالیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ درگزر بھی بڑا ضروری ہے جی جی، جو ہمارے اختلافات ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے جاری کرنا، ایک دوسرے کو نفرتیں، یہ فروعی اختلافات ہیں، ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مسلمان اللہ کو ایک مانتا ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا ایمان ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، جتنی بھی پہلی کتابیں ہیں سب پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، جنت و دوزخ پہ ایمان ہے، یوم آخرت پہ اس کا ایمان ہے، تو فرق کیا رہا؟ تو پھر ہم جب مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے ہم کسی کو کافر نہ کہیں، اور جب ایک آخر میں یہ بات، جب ایک کافر جب کسی مسلمان پہ حملہ کرتا ہے
تو उसको किसी फिरके का समझ के नहीं मारता, बल्कि कलमा गो मुसलमान समझ के उसके ऊपर हमला करता है। और हमारी कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुंतशिर हो गए, फ़िरका वारियत में पड़ गए। आज हमारे फ़लस्तीन भाइयों को देख लें, वो इस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम मुसलमान अपने ईमान में कमज़ोर हो गए, अपने जो फ़िरका वारियत में इंतशार में पड़ गए। इत्तिफाक और इत्तिहाद जब हमारा न रहा तो पस्ती और ज़बूहाली हमारा मुकद्दर बन गई। तो ज़रूरी ये है कि हम मुत्तहिद होकर रहें। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें इसी में कामयाबी अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया।